السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قسمت کا دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئے مگر ہماری قسمت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ دوستو، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قسمت کے دروازے نہ کھلنے والی بات اگر کوئی کہتا ہے تو حیرت تو ہونی ہے، کیونکہ جتنی قسمت میں انسان کا لکھا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا ایک کہانی سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے کچھ اخذ کریں، کچھ نکالیں اور کچھ سبق حاصل ہو۔ ایک گروجی کے پاس ایک 24-25 سالہ نوجوان گیا اور کہا، گروجی کیا بات ہے، ہماری قسمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بڑی پریشان ہوں، حالات کا مارا ہوں، کوئی راستہ بتائیے۔ گروجی نے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ندی آ گئی۔ ندی پر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے، بہت سارے کنکر پتھر تھے۔ تو گروجی نے کہا، بیٹے یہ جو پتھر ہیں ان میں سے تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ بچہ نے کہا، نوجوان نے کہا، گروجی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان پتھروں میں میری قسمت کا دروازہ بھلا کیسے کھل سکتا ہے؟ کہا، ہاں، انہی پتھروں میں ایک ایسا پتھر ہے جو اگر لوہے پر بھی ٹچ کرو تو وہ سونا بن جائے گا۔ تو بڑا خوش ہوا، کہا کہ گروجی صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا؟ گروجی نے کہا، ہاں بیٹے ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ تم ان پتھروں میں سے اس کو تلاش کب کر پاتے ہو یہ تم پر نربھر ہے، لہذا اسی میں سے تمہاری قسمت کھلنی ہے۔ گروجی یہ کہہ کر جانے لگے۔ دوڑ کر نوجوان گیا اور کہا، گروجی یہ تو بتائیں، کوئی شکل و صورت بتائیں تو، کوئی ہنٹ دیں کہ آخر وہ پتھر ہم کیسے مجھے سمجھ میں آئے گا کہ یہی وہ پتھر ہے۔ گروجی نے کہا، ہاں بیٹے، اس کی شکل و شباہت الگ ہو نہ ہو لیکن ایک ماہیت ہے، اور وہ یہ کہ جب تم اس پتھر کو چھوؤ گے تو غیر پتھروں کے علاوہ جب تم اس کو اٹھاؤ گے تو وہ گرم ہوگا، اور پتھروں کی بنسبت وہ پتھر گرم ہوگا، باقی تمام پتھر تمہیں ٹھنڈے لگیں گے۔ دوستو، یہ کہہ کر گروجی چل دیے۔ اب وہ نوجوان بڑی حرص و آس اور امید سے ایک ایک پتھر اٹھاتا، بڑی مشکلات کا سامنا کرتا کہ اب ہو نہ ہو وہی پتھر میں اٹھاؤں۔ ندی کے ایک ایک پتھروں کو اٹھاتا، بڑی غور و خوض کے ساتھ اسے محسوس کرتا اور پھر ندی میں پھینک دیتا۔ اس لیے پھینک دیتا کہ کہیں میں وہی پتھر دوبارہ نہ اٹھا لوں۔ ایک ایک کر کے وہ پتھر اٹھاتا جاتا، محسوس کرتا اور پھینک دیتا۔ یکے بعد دیگرے اٹھاتے اٹھاتے 2 گھنٹے ہو گئے، وہ پتھر نہیں ملا۔ 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، دوپہر آ گیا۔ دوستو، وہ پتھر نہیں ملا، مگر مایوس نہیں ہوا۔ اسے گروجی پر یقین تھا کہ گروجی نے کہا ہے تو وہ پتھر ضرور ہی ملے گا۔ اب وہ یقین تو تھا، تلاشتا رہا۔ دوپہر سے شام ہو گیا دوستو، لیکن وہ پتھر نہیں ملا۔ رات ہونے والی تھی کہ اب پتھر غائب ہو نظر سے، چونکہ اندھیرا ہونے لگا تو نظر سے دھندلاپن ہونے لگا، تو وہ چلا گیا گھر۔ دوسرے دن پھر بڑی آس و امید اور حرص کے ساتھ آیا کہ آج ہو نہ ہو وہ پتھر مل جائے۔ پھر یکے بعد دیگرے وہ اٹھاتا، محسوس کرتا، پھینکتا۔ میرے دوستو، وہ دن بھی چلا گیا، پورا دن چلا گیا۔ 2 دن ہو گئے، اب 1 دن، 2 دن، 3 دن، دن پر دن گزرتے گئے۔ اب وہ تھک چکا تھا، ہار چکا تھا، اب اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب وہ محسوس کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، جس طرح پہلے حرص و آس اور امید کے ساتھ اٹھاتا، اسے محسوس کرتا اور پھر پھینکتا۔ اب کیا تھا کہ دل بھر چکا تھا، اُب چکا تھا، اب اٹھاتا اور پھینکتا جاتا، اٹھاتا اور پھینکتا جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک وقت وہ بھی لمحہ آیا کہ وہ پتھر ہاتھ میں آیا اور عادت سے مجبور وہ انسان پھینک دیا۔ جیسے ہی پھینکا ندی میں، اسے احساس ہوا، ارے یار، یہی تو وہ پتھر تھا جس کی تلاش میں
اتنا وقت یہاں گزارا، ایک ایک پتھر کو محسوس کیا، جب وہ ہاتھ میں آیا تو بے دھیانی میں ندی میں پھینک دیا۔ میرے دوستو، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ بندہ کوششیں جب کرتا ہے تو کبھی بھی اپنا دھیان نہیں بھٹکانا چاہیے۔ جو بھی کام ہو اس کو دھیان سے، خیال سے، توجہ سے کرنی چاہیے۔ بندہ جب بے دھیانی میں ہوتا ہے تو میرے دوستو وہ چیز بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ لہذا وقت کا خیال کیجئے، وقت کو، لمحے کو۔ یہ رمضان کا وقت گزر رہا ہے دوستو، اس کی قدر کیجئے، قسمت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ دعائیں کیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے۔ رب تعالیٰ بے پناہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ۔ لہٰذا جو ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، بھلا وہ رب اپنے بندوں کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادتیں کیا کیجئے، رب کو پکارا کیجئے، گڑ گڑائیے بالکل توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے۔ دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، مولا تعالیٰ ضرور دے گا۔ مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو اگر اچھا لگا ہوگا، میری باتیں اچھی لگی ہوں گی آپ کو تو شیئر کریں، اور خصوصیت کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آس و امید میرا جگائیں، تاکہ آنے والی زندگی جو میری باقی بچی ہے وہ دینی باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔